السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب الارباب ومسبب الاسباب غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب لہ القوة جميعا وهو شدید العذاب اشہد ان لا الہ الا اللہ المحروم من اساہ والخاسر من سلک غیر طریقہ الذلیل من خضع لغیرہ واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ وصفیہ من خلقہ وحبیبہ اللہم صل علیہ وعلا آلہ وسلم کبیرا وکثیرا وطویلا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہو۔ صدر ذی وقار انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، میں شکر گزار ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی و اہل حدیث یوتھ کورس ضلع بہاڑی کے احباب کا، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دے کر آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہے، میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دے، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما دے، رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ بڑی دیر سے میری جماعت کے علماء، خطباء، شرفاء، فضلاء، امراء اور زعماء سے ان کے خیالات کو سماعت فرما رہے ہیں۔
میرے بعد بھی میرے بھائی مولانا قاری نعیم الرحمن شیخو پوری حفظہ اللہ اور میرے بھائی شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب آپ سے کلام ہو گئے. میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے آج کی اس حسین اور دل نشین کانفرنس میں حصہ ڈالنے کے لیے یہاں بیٹھ گیا ہوں. انشاءاللہ میں ختم نبوت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں. ضلع بہاڑی کے بسنے والوں، میلسی کے رہنے والوں، گرد و نواح سے آنے والوں، آپ نے جاگ کر ہوش و جوش سے میری معلومات کو سماعت فرمانا ہے تاکہ میلسی کے بسنے والوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کمیٹی باغ کے اندر نبی کے دیوانے اور پروانے آئے ہیں، ختم نبوت کے محافظ اور رکھوالے آئے ہیں. آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر شہر شہر گاؤں گاؤں میں ختم نبوت کانفرنس منعقد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو یہاں جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو یہاں کس لیے بلایا گیا ہے؟ کیونکہ آج دنیا جہان میں نبوت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں اور ایک ایسے شخص کو نبی منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. شاید جس کے بارے میں آپ کو آگاہی نہ ہو، جس کے بارے میں آپ معلومات نہ رکھتے ہو، جس کی سیرت اور کردار کے حوالے سے آپ نہ جانتے ہو، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آغاز میں ہی اس کا تعارف کروا دیا جائے، اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ و آشنا کر دیا جائے. اہل حدیثوں، دل کے دروازے کھول
روئی کے برے نکال کے بیٹھو، اور آج اس غلطیہ گراؤنڈ میں بول کے بتا دو اہل پاکستان کو، سن لو یہ علامہ ظہیر کے روحانی مرزق بلدیہ گراؤنڈ میں اعلان کرنے آئے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں اپنے مرشد و مخدوم کی طرح اس ملک میں عظمت صحابہ کا غلغلہ مچا کے رہیں گے، ختم نبوت کے پرچم لہراؤ گے، ستے پہ لہراؤ گے کہ جاگ کے لہراؤ گے؟ پھر بول کے بتاؤ تمہاری آواز اسٹیج تک نہیں آ رہی، میں آپ کی آواز اسلام آباد کے ایوانوں تک اور اسلام آباد کے ایوانوں سے لے کے قادیان تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اہل حدیث کٹ جائے گا، مٹ جائے گا، مر جائے گا، اپنی زندگی میں ختم نبوت میں آنچ نہیں آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، للکار علامہ۔ کس کو نبی منوانا چاہتے ہیں؟ او حکمرانو، عقل کے ناخن لو، کن کے لیے چار دروازے کھول رہے ہو؟ کس کے لیے لائے انوار کر رہے ہو؟ میں پتا ہے کس کو نبی منوا رہے ہو ہمیں؟ جو بدگفتار ہے، لعنتی کردار ہے۔ میں نے نہیں لکھا، اس کے امتیوں نے لکھا، اس کے پیروکاروں نے لکھا ہے، اس کو نبی ماننے والا لکھا ہے۔ اہل حدیث کا یہ ذمہ دار اسٹیج ذمہ داری سے اعلان کر کے جا رہا ہوں، اس کی یہ خوبیاں انہوں نے خود لکھی۔ کہتے ہیں اس نبی کے اندر یہ خوبیاں ہیں جو لعنتی کردار ہے، بدگفتار ہے، لعنتی کردار ہے، خواہشات کا بندہ ہے، سوچ کا گندا، دولت کا حریص ہے، منافقت کا مریض ہے، اخلاق کا قاتل ہے، سراپائے قاتل ہے، فتنہ ساز ہے، لوسر باز ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ادھر آؤ، دل بر ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے، ہم تمہیں بتائیں تیرے اپنوں نے لکھا کہ یہ فتنہ ساز ہے، لوسر، اور بولو سارے فتنہ ساز ہے، لوسر۔ تو آڈی کو رشتہ داری تے نہیں ہوتے نال، کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ اس ملعون کو اس کے لکھے ہوئے الفاظ بولتے ہوئے کیوں شرماتے ہو؟ انہوں نے لکھا فتنہ ساز ہے، لوسر، سارے نہیں بولے ابھی فتنہ ساز ہے، لوسر، پیچھے والے بھی بولو فتنہ ساز ہے، لوسر، باز ہے۔ کہتے ہیں جھوٹ کا مجسمہ ہے انگریز کے بوٹ کا تختہ، افرنگی کا غلام ہے دشمن خیر الانام۔ کہتے ہیں
ایک آنکھ سے کانا ہے کفر میں بڑا سیانہ، کفر کی برہان ہے، دشمن قرآن ہے، مسلمہ کذاب کا ترجمان ہے، نام مرزا قادیان، ہرزہ سرائی میں منصور ہے، نبوت کا چور ہے، جس کی شخصیت بڑی شیطانی ہے، نام اس کا مرزا قادیانی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار، زندہ باد۔ اس کی نبوت آنے بنوانا چاہتے ہو، اس کے لیے راہ ہموار کر رہے ہو، آج اہل حدیث کی فوج ظفر موج اس گروہ میں موجود ہے، اس وقت کو یاد کرو جب اہل حدیث دعویٰ اور ٹاماٹا اہل حدیث مولانا محمد حسین بٹالوی کو علم، کہو رحمت اللہ تعالی، مولانا محمد حسین بٹالوی کو علم، وہ اہل حدیث تو نہیں جانتا تیری تاریخ کتنی تابناک ہے، تیری تاریخ کتنی درخشندہ ہے، اکیلا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ ہے، اور آج تک تمہارے پاس سواریاں موجود ہیں، اگر اپنی سواری نہیں تو کوئی ایسا مقام نہیں جہاں لگژری کوچوں کا اہتمام نہ ہو، بندوبست نہ ہو۔ یاد کرو اس وقت ریل کا سفر بھی بڑا تھوڑا ہوا، چند اسٹیشن، اور لگژری کوچیں کوئی نہیں تھی، اور محمد حسین بٹالوی تیری عظمت کو سلام، گدا گاڑیوں پہ بیٹھے دہلی سے لے کے پشاور کچھ سفر مولانا محمد حسین بٹالوی نے ریل میں کیا، کچھ سفر گدا گاڑیوں پہ کیا، اور کچھ سفر مولانا محمد حسین بٹالوی نے پیدل کیا، اور گھر گھر پہنچ کے محمد حسین بٹالوی کے ہاتھ میں یہ نبی کا فرمان ہوا۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں صحیح مسلم سے ہے رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں لوگوں غلطی نہ کھا لینا، اور لوگوں اس کو کہیں نبی نہ مان لینا۔ محمد حسین بٹالوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہا میرے نبی نے کہا ہے، سچے نبی نے کہا ہے، صادق نبی نے کہا ہے، امین نبی نے کہا ہے، ان بین یدی الساعۃ کالصابین فاصلوہ، اور لوگوں بلا شبہ قیامت سے پہلے جھوٹے لوگ کثرت سے ہوں گے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے، تمہارا فرض کیا ہے؟ فاحذروا، تم نے اپنے آپ کو ان جھوٹوں سے بچانا، گھر گھر گلی گلی کوچے کوچے جگر جگر بستی بستی محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ علماء کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، عوام کو اس جھوٹے کذاب اور دجال سے آگاہ و آشنا کر رہا ہے،
اور لوگوں اس سے بچ کے رہنا، اس سے بچ کے رہنا۔ محمد حسین بٹالوی کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے قاضی سلیمان منصور پوری آگے بڑھے، ان کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے جعفر تھانیسری آگے بڑھے، ان کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے مولانا ابو الحسن سیالکوٹی آگے بڑھے، ان کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے اور لوگوں عبد المنان وزیر آبادی آگے بڑھے، ان کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے مولانا عبد الجبار غزنوی آگے بڑھے، ان کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے مولانا عبد الحق حقانی آگے بڑھے، ان کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے محمد بشیر شاہ سوانی، ان کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے شیخ الاسلام مولانا صلاح اللہ مقدسی آگے تھے، ان کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے مولا امین سیالکوٹی آگے بڑھے، ان کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے سید داؤد غزنوی آگے بڑھے، ان کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے محمد اسماعیل شلبی آگے بڑھے، ان کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے حافظ عبد القادر روپڑی آگے بڑھے، ان کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے مولانا محمد ابراہیم کبیر پوری آگے بڑھے، ان کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے مولانا محمد یحییٰ گوندلوی آگے بڑھے، ان کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے اور لوگوں کیا پوچھتے ہو؟ اللہ کی قسم میرے مسلک کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ میری تاریخ کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ اور میرے اکابر کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ میرے اسلاف کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ میرے بزرگوں کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ میری تاریخ اتنی تابناک ہے، اتنی روشن ہے، آج ماضی قریب میں دیکھ اپنے اسلاف کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے علامہ سعید آگے بڑھے رحمت اللہ تعالی علیہ، اور لوگوں کو آگاہ و آشنا کیا، ان قادیانیوں کے بارے میں، اس مرزے کے بارے میں لوگوں کو بتایا، اور ان کو بتایا لوگوں تم نے اس جھوٹے کو نہیں ماننا بلکہ اس سچے کو ماننا ہے جس کی سچائی کا اقرار بگانے نہیں اپنے نہیں بگانے میں۔ اس کی صداقت کو تو اپنے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم نے جس نبی کو مانا ہے اس کی صداقت کا اقرار تو بگانے بھی کریں۔ کون ہے وہ خود اپنا تعارف کرتا کی، اس نے خود اپنا تعارف کروایا، اس نے کہا اور لوگوں میں ماہی بھی ہوں، میں حاشر بھی ہوں، میں عاقب بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں محمد بھی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نبی کی ختم نبوت کے لیے آج مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی میدان عمل میں ہے؟ میرے یہ علماء فضلاء صحابہ کس کی ختم نبوت کے لیے گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر بستی بستی یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ اعلان سنا رہے ہیں؟ فرمایا لوگوں آؤ ہم تمہیں جس پیغمبر کی طرف بلا رہے ہیں، ہمارے اکابر نے جس پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے اذیتیں برداشت کی ہے، تکلیفیں برداشت کی ہے، آلام برداشت کیے ہیں، دکھ برداشت کیے ہیں، مصائب برداشت کیے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ محمد۔ اور نام لینے سے ہی اللہ تمہارے نامہ اعمال میں 50 نیکی صرف نام لینے سے۔ اللہ نے اتنا پیارا نام دیا ہے، اتنا پیارا نام دیا ہے۔ نام تو آدم بھی ہے، نام تو نوح بھی ہے، نام تو ابراہیم بھی ہے، اسماعیل بھی ہے، لیکن قربان جاؤں رب محمد کی قسم ہے
اللہ نے میرے آقا کو نام دیا محمد. آدم کا معنی کیا ہے؟ گندمی رنگ والا. نو کا معنی کیا ہے؟ آرام و سکون والا. ابراہیم کا معنی کیا ہے؟ بڑے گروہ کا باپ. اسماعیل کا معنی کیا ہے؟ میری فریاد سے. اسحاق کا معنی کیا ہے؟ ہنسنے والا. یعقوب کا معنی کیا ہے؟ پیچھے آنے والا. یوسف کا معنی کیا ہے؟ مسیح. یحییٰ کا معنی کیا ہے؟ عمر دراز. موسیٰ کا معنی کیا ہے؟ پانی سے نکالا ہوا. عیسیٰ کا معنی کیا ہے؟ سرخ رنگ والا. محمد کا معنی کیا ہے؟ تعریفوں والا. کبھی سوچا ہے، کبھی غور و فکر کیا ہے یہ علماء کلی کلی کیوں جا رہے ہیں؟ یہ علماء ختم نبوت کے ڈنکے کیوں بجا رہے ہیں؟ کتنا پیارا نام ہے. اس کی حفاظت کے لیے ہم میدان عمل میں کیوں نکلے؟ جناب آدم کو نام ملا. عجیب کیفیت ہے. تمہیں اپنے آقا کا تعارف ہی نہیں ہے. اگر تمہیں تعارف ہوتا تو آج یہ سستی اور جاہلی ہمارے اندر نہ ہوتی. آج کسی کو آقا کی ختم نبوت کے خلاف کوئی بات کرنے کی جرأت نہ ہوتی. اور لوگوں، جناب آدم کے نام سے الف جدا کرو، معنی ختم. جناب نوح کے نام سے ختم کرو، معنی ختم. جناب یحییٰ کے نام سے یا کو جدا کرو، معنی ختم. یوسف کے نام سے یا کو ختم کرو، معنی ختم. موسیٰ کے نام سے میم کو ختم کرو، معنی ختم. عیسیٰ کے نام سے عین کو ختم کرو، معنی ختم. اور دانیال کے نام سے سال کو ختم کرو، معنی ختم. زکریا کے نام سے سا کو ختم کرو، معنی ختم. اور جس نبی کی ختم نبوت کے لیے ہم نکلے ہیں، ہمارے اکابر نکلے ہیں، ہمارے اشراف نکلے ہیں، اس محمد کے سارے نام جدا کر دو، معنی پھر بھی ختم. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سیرت مصطفیٰ. سنو. اور جس کی ختم نبوت کے لیے یہ علماء صبر کر رہے ہیں، لاؤ اس کے نام کے سارے حرف الگ کر دو، معنی ختم نہیں ہوگا. محمد سے میم کو جدا کرو، پیچھے کیا بچے گا؟ حمد. مجسمہ تعریف. حمد کا کیا معنی ہے؟ مجسمہ ہے معنی کہ نہیں؟ میم جدا ہو گئی، معنی موجود ہے. جاؤ حمد سے آ کو جدا کر دو، پیچھے کیا بچا؟ مد. مد کا کیا معنی ہے؟ کھینچنے والا. کیا مطلب؟ اور لوگوں کو نیکی کی طرف کھینچنے والا. مد سے بھی میم ختم کر دو، پیچھے کیا بچا؟ دال. الدال علی الخیر. ہائے ہائے. اور لوگوں کو خیر کی طرف ہدایت دینے والا، اور لوگوں کو خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا. جس نبی کی ختم نبوت کے لیے ہم نکلے ہیں، ساری کائنات مل کے اس نبی کی ختم نبوت میں ڈاکہ نہیں ڈال سکتے. اللہ کی قسم، جو نبی کی ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالے گا، یہ اہل حدیث کتاب و سنت کے ڈنڈ بن کے اسے ٹکرا. اور ٹکراؤ گے مصطفیٰ جان بھی قربان، جان بھی قربان. اللہ ضلع بہاڑی کے بسنے والوں، انہوں کو کھوایا بھی ہے کہ کوئی نہیں؟ تو کھانے میں سے کوئی چیز سے نہیں ملا دیتی.
اتنے سفر سوئے ہوئے بیٹھے ہو. اللہ کی قسم اور ختم نبوت کے لیے مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ مرنے کے لیے تیار ہو؟ پھر بولتے کیوں نہیں ہو؟ اور پیغام دو منکرین ختم نبوت کو کان لگا کے سننا. جاؤ میرے نبی کی طرف ابو لہب بن کے بڑھے گا، دونوں ہاتھ توڑ دیے توڑو گے؟ اونچی بول کے بتاؤ توڑو گے؟ جو میرے نبی کی طرف ابو جال بن کے بڑھے گا ذلت و رسوائی کی موت مار دیا. جو سراقہ بن کے بڑھے گا زمین میں تنسازیاں لائے گا. جو کعب بن اشرف بن کے بڑھے گا چیرا مار دیا لائے گا. جو راجمال بن کے بڑھے گا موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. جو مرزا قادیانی بن کے بڑھے گا لیٹرین میں ذلت و رسوائی کی موت مر کرتے ہو. عزم میں اپنے پیغمبر سے محبت ہو، عقیدت ہو، ارادت ہو، شیفتگی ہو، فریفتگی ہو. اللہ کی قسم پھر کوئی رسول کے بارے میں بات کرنے کی جرات کر سکتا؟ اللہ تو شجر و حجر کو سمجھا رہا ہے. میرا آخری نبی آ رہا ہے. جامعہ ترمذی ہے، حضرت علی المرتضی سنن دارمی میں بھی ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں رسول اللہ کے ساتھ مدینے سے باہر نکلا. میں نے کیا دیکھا؟ پہاڑ بھی تھے، درخت بھی تھے. ایک طرف پہاڑ تھے، ایک طرف درخت. کہتے ہیں میں نے دیکھا فما استقبالہ. جناب علی کہتے ہیں فما استقبالہ جبل ولا حجر ولا شجر الا هو یقول السلام علیک یا رسول اللہ. میں رسول اللہ کے ساتھ نکلا، پہاڑوں کو علم ہو گیا، امام المرسلین آ گیا ہے، شفیع المسلمین آ گیا ہے، راحت المسکین آ گیا ہے، رحمت للعالمین آ گیا ہے. پہاڑ اور درختوں کو معلوم ہو گیا، خاتم النبیین آ گیا ہے. علی کہتے ہیں میں نے دیکھا پہاڑ بھی اور درخت بھی محمد کو سلام اللہ علیہ وسلم. رب ذوالجلال کی قسم سے ہم اس پیغمبر کے لیے نکلے ہیں جس کو اللہ نے اتنا خوبصورت نام عطا کیا ہے. ہائے اتنا خوبصورت نام عطا کیا ہے. محمد نام ہے، مانا کیا ہے؟ تعریفوں والا. اس کی تعریفیں ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی قیامت کی دیواروں تک. اپنوں میں بھی، بیگانوں میں بھی، یاروں میں بھی، اغیاروں میں بھی، سجدوں میں بھی، دشمنوں میں بھی، چھوٹوں میں بھی، بڑوں میں بھی، امیروں میں بھی، غریبوں میں بھی، کالوں میں بھی، گوروں میں بھی، دہات میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں بھی، 127 شہیدوں میں بھی، قرآن میں بھی، مقام میں بھی، دکات میں بھی، ایمان میں بھی، میدان میں بھی، عربیوں میں بھی، عجمیوں میں بھی، نوریوں میں بھی، ناریوں میں بھی، عرشیوں میں بھی، فرشوں میں بھی. اس کی تعریفیں ہو رہی ہے. عالم بالا میں بھی، عالم ارواح میں بھی، عالم اقبا میں بھی، عالم دنیا میں بھی، عالم برزخ میں بھی اس کی تعریفیں ہو رہی ہے. نہیں عالم حشر میں بھی، حوض کوثر میں بھی، جنت میں بھی مجھے کہنے دو اس کی تعریفیں. درختوں کے پتوں، ریت کے ذروں اور لکھنے والے ہر قلم کی آنکھ پر جان رب کی تعریف ہے. نعرہ تکبیر، راہ پرے رہنما، راہ پرے رہنما، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان. یارو مجھے کہاں یاد آ گئے مرشد و مخدوم علامہ احسان الہی شہید رحمت اللہ علیہ. وہ کہا کرتے تھے یارو
نبی کی ساری شانیں ایک طرف اور نبی کا اکیلا نام ایک طرف، نبی کا اکیلا نام ایک طرف۔ اس نبی کی ختم نبوت پہ ہم آج کیسے آنے دیں جس کو اللہ نے اتنا پیارا نام عطا کیا، اتنا اعلیٰ نام، پیارا بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں اس کی ہر چیز ہی اعلیٰ، ہر چیز ہی، اس کی سیرت بھی اعلیٰ، اس کا کردار بھی اعلیٰ، اس کے اقدار بھی اعلیٰ، اس کی عادات بھی اعلیٰ، اس کے خیالات بھی اعلیٰ، اس کے معاملات بھی اعلیٰ، اس کے جذبات بھی اعلیٰ، اس کی طیبات بھی اعلیٰ، ہر اس کے مظاہرات بھی اعلیٰ، اس کی عبادت بھی اعلیٰ، ریاست بھی اعلیٰ، علاوت بھی اعلیٰ، قدرات بھی اعلیٰ، اس کی بھی اعلیٰ، رفتار بھی اعلیٰ، گفتگو بھی اعلیٰ، جستجو بھی اعلیٰ، شان بھی اعلیٰ، قرآن بھی اعلیٰ، جمال بھی اعلیٰ، کمال بھی اعلیٰ، ذات بھی اعلیٰ، بات بھی اعلیٰ۔ کیا پوچھتے ہو؟ اس کا نام بھی اعلیٰ، اس کا نام بھی اعلیٰ، اس کا نام بھی اعلیٰ۔ ہم اس کے لیے کیوں نہ لڑیں؟ بولو لڑو گے؟ اپنے اکابر کی روایات کو زندہ رکھو گے، اپنے اسلاف کی روایات کو زندہ رکھو گے، اس کو برا کہنے پر پریشان تو نہیں ہوں گے، اس کو لعنتی کہنے پر پریشان تو نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم نے یہ عزم کیا ہے، یہ پختہ ارادہ کیا ہے کہ ہم اپنے اکابر و اسلاف کی طرح انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے لڑتے بھی رہیں گے، مرتے بھی رہیں گے، لڑیں گے بھی، مریں گے بھی، لڑیں گے بھی، مریں گے بھی۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی، اہل حدیث یوتھ فورس انشاءاللہ ختم نبوت کی تحریک چلا کے رہے گی اور منکرین ختم نبوت کو یہاں سے بھگا کے رہے گی اور ختم نبوت کے پرچم لہرا کے آخر دعوانا